یہ کہانی ہے اس وقت کی جب 740 بچے سمندر میں مرنے کے قریب تھے اور دنیا کے طاقتور ممالک نے ایک ہی جواب دیا تھا، نہیں۔ اور پھر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس خاموش رہنے کی ہر وجہ موجود تھی، لیکن اس نے کہا ہاں۔ واقعہ ہے سن 1942 کا۔ عرب سمندر میں ایک جہاز بھٹک رہا تھا، گویا ایک تیرتا ہوا تابوت۔ اس جہاز میں 740 بچے سوار تھے، یتیم بچے، سوویت لیبر کیمپوں کے زندہ بچ جانے والے، جہاں ان کے والدین بھوک، بیماری اور سردی سے مر چکے تھے۔ یہ بچے ایران کے راستے کسی طرح نکل آئے تھے، مگر اب ان کے سامنے اس سے زیادہ ظلمانہ سزا کھڑی تھی۔ کہیں ممالک انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ برطانوی سلطنت، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، نے ہندوستان کی بندرگاہوں پر ایک کے بعد ایک دروازہ بند کر دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جہاز واپس لے جاؤ۔ خوراک ختم ہو رہی تھی، دوائیاں نہیں تھیں، وقت ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ 12 سالہ ماریا نے اپنے 6 سالہ بھائی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ماں مرتے وقت اس سے وعدہ لے گئی تھی، میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ لیکن جب پوری دنیا منہ موڑ لے تو ایک بچی کسی کو کیسے بچا سکتی ہے؟ گجرات کے چھوٹے سے محل میں خبر پہنچی۔ نواب نگر کے حکمران جام صاحب دگ وجے سنگھ جی کے محل تھا۔ وہ کوئی طاقتور بادشاہ نہیں تھا۔ برطانوی راج، بندرگاہیں، فوج اور تجارت پر قابض تھا۔ اس کے پاس خاموش رہنے کی مکمل وجہ موجود تھی۔ مشیروں نے بتایا، حضور 740 بچے سمندر میں پھنسے ہیں۔ انگریزوں نے کسی بندرگاہ پر اترنے نہیں دیا۔ جام صاحب نے صرف ایک سوال کیا، کتنے بچے؟ 740 حضور۔ علماء پھر خاموش رہے، پھر نہایت سکون سے بولے، انگریز میری بندرگاہوں پر حکومت کر سکتے ہیں، لیکن میری ضمیر پر نہیں۔ یہ بچے نواب نگر میں اتریں گے۔ مشیر گھبرا گئے، اگر آپ نے انگریزوں کو للکارا تو؟ جام صاحب نے بات کاٹ دی، تو میں یہیں رک جاتا ہوں۔ اور جہاز کو پیغام بھیجا گیا، آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں، تم اب یتیم نہیں ہو۔ اگست 1942 میں جہاز تپتے سورج تلے نواب نگر کی بندرگاہ میں داخل ہوا۔ بچے سایوں کی طرح چل رہے تھے، کمزور، خاموش، خالی آنکھوں کے ساتھ۔ امید کرنا انہیں ڈر دیتا تھا، کیونکہ امید ہمیشہ ٹوٹی رہتی تھی۔ اور پھر وہ منظر، جام صاحب خود بندرگاہ پر موجود تھے، سادہ سفید لباس میں۔ انہوں نے بچوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تاکہ ان کی آنکھوں کی سطح پر آ سکے۔ مترجم کے ذریعے انہیں وہ الفاظ کہے جو ان بچوں نے برسوں سے نہیں سنے تھے، تم اب یتیم نہیں ہو، آج سے تم میرے بچے ہو، میں تمہارا باپو ہوں، یعنی تمہارا باپ۔ ماریا نے اپنے بھائی کا ہاتھ محسوس کیا۔ یہ الفاظ خواب جیسے لگ رہے تھے، لیکن وہ مذاق نہیں کر رہے تھے۔ ہندوستان میں ایک چھوٹا سا پولینڈ، جام صاحب نے کوئی کیمپ نہیں بنایا، انہوں نے گھر بنایا۔ ہندوستان کے اندر ایک ننھا سا پولینڈ بسایا گیا۔ پولش استاذہ، پولش کھانے، یادوں کے ذائقوں کے ساتھ پولش گیت، ہندوستانی باغ میں گرم موسم میں سجا ہوا کرسمس ٹری۔ جام صاحب کہتے تھے، دکھ انسان کو مٹا دینا چاہیے، مگر تمہاری زبان، ثقافت اور روایات مقدس ہیں، انہیں یہاں زندہ رکھیں گے۔ بچوں نے دوبارہ ہنسنا سیکھا، کھیلنا سیکھا، پڑھنا سیکھا۔ ماریا نے اپنے بھائی کو محل کے باغ میں مور کے پیچھے دوڑتے دیکھا، اور اس کے جسم نے ایک بار پھر محفوظ ہونے کا احساس پہچان لیا۔ ایک بادشاہ، ایک باپ۔ جام صاحب اکثر ان سے ملنے آتے، نام یاد رکھتے، سالگرہ مناتے، ڈرامے دیکھتے، روتے بچوں کو گلے لگاتے۔ جو اپنے ماں باپ کو کبھی واپس نہ پا سکے، ڈاکٹر، استاذہ، کپڑے، خوراک، سب کچھ انہوں نے اپنی جیب سے لیا۔ 4 سال تک جب دنیا جنگ میں جل رہی تھی، 740 بچے پناہ گزین نہیں بلکہ ایک خاندان بن کر لیے۔ یادیں جو کبھی نہیں مریں۔ جب جنگ ختم ہوئی، واپسی کا وقت آیا تو آنسو بہے۔ ان کا پہلا اور آخری حقیقی گھر تھا۔ یہ بچے
بڑے ہوئے ڈاکٹر، استاذہ، انجینئر، ماں باپ، دادا دادی بن، اور وہ کبھی نہیں بڑھے۔ پولینڈ میں گرڈ امپائر اسکوائر بنایا گیا، اسکولوں کو ان کا نام دیا گیا۔ پولینڈ کا سب سے بڑا اعزاز انہیں ملا، مگر اصل یادگار پتھر کی نہیں، وہ 740 زندگیاں تھیں۔ آج 80 سال بعد وہ بچے اور بوڑھے اپنے پوتوں کی ایک کہانی سناتے۔ ایک ہندوستانی بادشاہ تھا جس نے سیاست ہی انسانیت کو چنا۔ وہ دنیا بدل گئی۔ 1942 میں جب سلطنتوں نے دروازے بند کر دیے، ایک شخص نے بغیر کسی ذمہ داری کے اور خاموش رہنے کی ہر وجہ کے باوجود کہا، یہ میرے بچے ہیں، اور اسی لمحے دنیا خاموشی سے ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔